الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. اور انہوں نے یعنی سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا میرے درباریوں، کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آئے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وإنی علیہ لقوی امین۔ جینوں میں سے ایک دیو ہیکل جین نے کہا کہ میں اس کو لے آؤں گا تمہارے پاس قبل اس کے کہ آپ اس مجلس کو برخاست کریں، آپ اس مجلس سے اٹھے اس سے پہلے۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور بلا شبہ میں اس کے اوپر قادر ہوں کہ اس کو اٹھا لاؤں اور امانت دار بھی ہوں۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني کریم۔ اور وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم عطا فرمایا تھا، وہ آدمی جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس اس کو لے آؤں گا قبل اس کے کہ آپ کی پلک جھپکے، یعنی آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو اٹھا لاؤں گا۔ پھر جب انہوں نے اپنے پاس تخت کو پڑا ہوا پایا تو کہنے لگے کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے۔ جواہرات سے، چاندی کی کہتی گھوڑے تھے، باندیا تھی، خوبصورت باندیا تھی، اور قسم قسم کے نگینے وغیرہ تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے
لیکن اس سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملک کی شان و شوکت دیکھ چکے تھے کہ کئی میل تک چاندی کی اینٹوں سے بچھی ہوئی زمین تھی، اور اس کے علاوہ اطراف میں سونے کے درخت لگائے ہوئے تھے، اور ایسے عجیب و غریب الخلقت جانور جو کبھی کسی نے دیکھے نہ ہو، سمندر سے جناتوں سے نکال کر اطراف میں باندھے ہوئے تھے، اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں تھیں جس کو یہ وقت دیکھ کر مرعوب ہو چکا تھا، مبہوت ہو چکا تھا، اچنبے میں پڑ چکا تھا کہ سلیمان کا اتنا بڑا ملک، اتنی شان و شوکت، اور اس کے سامنے ہم جو ہدیہ لے کر آئے ہیں، ہم جو تحفے تحائف لے کر آئے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے ایک اعتبار سے وہ پھیکے پڑ رہے تھے، اپنے آپ کو کمتر محسوس کر رہے تھے کہ ہم کیا اور سلیمان کیا۔ الغرض تحفے تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کے خدمت میں پیش کیے تو حضرت سلیمان نے کہا کہ آپ لوگ اپنے مال و دولت کے ذریعے میری مدد کرنا چاہتے ہو کیا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ تمہیں جو دیا ہے اس سے بہت زیادہ ہے، تم اس کا گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے ارد گرد بھی آپ نہیں آ سکتے، اس کے ارد گرد بھی آپ نہیں بھٹک سکتے۔ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مال و دولت دی ہے، مجھے تمہارے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہدایہ واپس لے جاؤ۔ کچھ سوال کیے تو وہ سوال کے جوابات دیجیے، اور کہا کہ یہ ہدایہ واپس لے جاؤ، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ دو باتیں ہیں اس میں، واپس کرنے کے دو باتیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو اس امت کو پڑھوایا گیا کہ اگر کوئی ہدیہ لے تو لے لو، کوئی چیز پیش کرے تو لے لو، اتنا لے لو، اور کتنا چند چیزیں ہیں، دودھ لے لو، پی لو، اس کو انکار نہ کرو۔ تو چند چیزیں ایسی ہیں جسے انکار کرنے سے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ مسلمان کے حقوق میں سے، چھینک آئے تو سلام کرو، چھینک آئے تو چھینک کا جواب دو، سامنے والا کہہ رہا ہے الحمدللہ، اس کا جواب دینا یہ مسلمان کا حق ہے، سلام کرے اس کو جواب دو، یہ مسلمان کا حق ہے۔ تو چند باتیں ہیں جو مسلمان کا حق ہے، اس کو کرنی چاہیے۔ اس میں سے ایک تحفہ بھی ہے، اگر کوئی آدمی تمہیں ہدیہ پیش کرے تو اس کو لے لیا کرو، اس میں تکبر نہ کرو، اس میں تکبر نہ کرو۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اگر کوئی ہدیہ دیتا تھا چپکے سے تو کہتے تھے کیوں چپکے چپکے دیتے ہو، چھپ کر کیوں دیتے ہو، کھل کر دو، یہ تو اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ تو وہ چپکے دیتا تھا، کہتے مٹھی کھولو، کیا ہے، مٹھی کھلوا دیتے، پھر لے لیتے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اس کو قبول کرنا، تحقق ایک دوسرے کو ہدیہ دینا ہوتا ہے، اور اس میں محبتیں بڑھتی ہیں۔ اور آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں کوئی چیز دی جائے اور تمہارے دل میں وہ چیز دی نہیں، تمہیں اس کا گمان بھی نہیں تھا، تمہیں اس کی لالچ بھی نہیں تھی، اور بغیر لالچ اور بغیر گمان کے کوئی آدمی آ کر تمہیں کہے دو یہ کھا لو، کوئی آدمی آ کر کہے دو یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، کوئی آدمی آ کر کہے دو یہ روپے ہے، چند روپے ہیں آپ رکھ دو، کوئی آدمی کلام دے جائے، کوئی بھی چیز دے جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بغیر مانگے آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے دل میں ڈالا ہے کہ اس کو جا کر تم ہدیہ دو، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا ہے تم بغیر چاپ لے لو، بغیر چوڑ چرا کے لے لو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس نعمت سے محروم کر دیں گے۔ اتنی سخت بات ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں محروم کر دیں گے، یعنی تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ مان لو کہ ایک آدمی مجھے قلم دینا چاہتا ہے، اب میرے دل میں کوئی بات نہیں، میرے دل میں کوئی لالچ بھی نہیں ہے، مجھے اس سے امید بھی نہیں ہے کہ یہ مجھے دے گا، کچھ امید نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی گمن نہیں کہ یہ آدمی مجھے کچھ آ کر دے گا۔ اس نے آ کر کہا کہ لوگ مفتی صاحب یہ قلم ہے، آپ رکھیے، آپ کو کام آئے گا۔ اب مجھے وہ قلم لے لینا چاہیے، کیونکہ
میرے گمان کے بغیر، میری لالچ کے بغیر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے دیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر وہ چیز نہیں دی جائے گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں نعمتوں سے محروم کر دیں گے، اللہ نعمتوں کے دروازے کو بند کر دیں گے۔ یہ بعضوں کبھی تکبر کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے بالکل ہدایہ کو منع کرتے چلو مجھے نہیں چاہیے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، ان لوگوں کو تو جن لوگوں کو ضرورت ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے، بھائی ہدیہ میں بہت کچھ دینا نہیں چاہتا، ہدیہ تو ہدیہ ہوتا ہے، وہ محبت کے لیے ہوتا ہے۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدیے سے انکار کر دیا کہ ہدیہ مجھے نہیں چاہیے، اس میں دو باتیں تھیں، جو کہ بلقیس کہہ چکی تھی، ملکہ سبا کہہ چکی تھی کہ اگر دنیا دار بادشاہ ہے تو وہ یہ ہدیے اور قیمتی چیزیں قبول کر لے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نبی ہے کہ اگر نبی ہے تو یہ کبھی نہیں دے گا، واپس کر دے گا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ارادہ یہ تھا کہ اگر اس کا ہدیہ میں قبول کروں گا تو وہ اس کے اندر تکبر پیدا ہوگا، اس کے اندر بدگمانی پیدا ہوگا، اور اس بدگمانی کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ میرے پاس نہ آئے، اور بدگمانی کی وجہ سے وہ ایمان نہ لائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو اس کا ایمان محبوب تھا، کہ اس کو ایمان نصیب ہو گیا، اس وجہ سے حضرت سلیمان نے کہا یہ ہدیہ واپس کر دو، مجھے کوئی ضرورت نہیں، میرا اللہ کا دیا ہوا میرے پاس بہت ہے۔ اللہ سلیمان علیہ السلام کی ہدایہ واپس دے کر وہ پہنچا اور ساری روزات ملکہ سبا کے سامنے رکھ دی، اور سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت بھی رکھ دی، اور سلیمان علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا، کیا کہا تھا؟ ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا أذلة وهم صاغرون۔ تو ان کے پاس لوٹ جاؤ اور ان کو بتلا دو کہ میں ایسا لشکر لے کر آباد ہوں گا، تم پر حملہ آور ہوں گا جس کے مقابلے کی طاقت تمہارے اندر نہ ہوگی، اور پھر میں تمہیں اس سے نکال دوں گا، یعنی اس ملک سے نکال باہر کروں گا، ذلیل کر کے، بے عزت کر کے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دھمکی بھی دی کہ جا کر کہتی ہو کہ تم مسلمان فرما بردار ہو کر آ جاؤ یہاں، ورنہ پھر ایسے لشکر کے ساتھ میں حملہ کروں گا کہ جس کے مقابلے کی طاقت تمہارے اندر نہ ہوگی۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ کہیں اگر ضرورت پڑے تو اپنے طاقت کا اظہار کرنا چاہیے، اپنے رب و دبدبہ کا اظہار کرنا چاہیے، اپنے ہنر کا اظہار کرنا چاہیے، اپنے ہنر کا وغیرہ کا اظہار کرنا چاہیے۔ آقا سرکار تو صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف تشریف لے گئے اور صحابہ طواف کر رہے تھے تو صحابہ کو کہا کہ اپنا سینہ نکال کر، جس کو رمل کہتے ہیں، اپنا سینہ نکال کر طواف کرو، طواف کرو، اپنا سینہ نکال کر، یوں سینہ کھول کر اور سینہ تان کر چلو، تاکہ ان کفاروں کو پتہ چلے کہ ہم بڑے بہادر لوگ ہیں، ہم آپ سے ڈرنے والے ہیں، ہم کمزور لوگ نہیں ہیں۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ اپنی کمزوری لوگوں کے سامنے نہ بتائیں، کمزوری نہ بتائیں، اور کبھی کبھی ضرورت پڑے تو اپنی طاقت کا مظاہرہ بھی کریں، اپنی طاقت کا مظاہرہ بھی کریں۔ جیسے کہ ہمارے بہت سارے ملک کرتے تھے، جیسے ہمارے ہندوستان ملک 26 جنوری اور 15 اگست کے دن کرتے ہیں کہ ہم نے ہتھیار وغیرہ سب کچھ بتاتے ہیں پوری دنیا کو۔ کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے بتاتے ہیں کہ اطراف اور دشمن جو ملک ہے ہمارے ہتھیار دیکھ کر سنبھل کر رہے ہیں، ہمارے ہتھیار دیکھ کر ہم سے گھبرائے، ہم کا ڈر پڑ رہے ہیں، اور یہ نہ سمجھے کہ ہم کمزور لوگ ہیں، یہ نہ سمجھے کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں، یہ بتایا جاتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ملک کے بارے میں ساری چیزیں کو دکھائی، اور یہ بھی دھمکی دی کہ ہمارے پاس ایسا لشکر ہے کہ تم اس کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے، تم اس کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اگر یہ لوگ گئے اور بلقیس ملکہ سبا کو ساری روزات سنا دی، سنانے کے بعد سلیمان علیہ السلام کے سارے حالات بھی بتا دیے، حضرت سلیمان کے ملک کی شان و شوکت بھی بتا دی کہ وہ ملک کیسا ہے، سلیمان کا ملک کتنا جاہو جلال
کہ جب ہم گئے تو بڑے پرتپاک سے اور بڑی عزت سے، بڑے احترام سے اور بڑی بااخلاقی کے ساتھ ہمارے ساتھ پیش آئے۔ تو ملکہ نے کہا کہ پہلے سے ہی مجھے اس بات کا گمان تھا کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اور میں نے تم کو یہ بھی کہا تھا کہ اگر تم دیکھو کہ یہ بڑے بااخلاق آدمی ہیں تو سمجھ لینا یہ نبی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا کوئی اوتار ہے، یہ اللہ کی طرف سے کوئی بھیجا ہوا آدمی ہے، یہ اللہ کی طرف سے نبی ہے جو ہمارے پہلے اوتار گزرے ہیں، ایسا ہے، یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ اب میں جانا چاہتی ہوں اس کے پاس، میں اس کے پاس مطیع و منقاد ہو کر اور فرما بردار ہو کر اس کے پاس جاؤں گی۔ یہ ایسا شخص ہے جس سے ہم لڑ نہیں سکتے، اس کے ساتھ لڑنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں، ہم اس کے ساتھ کبھی نہیں لڑ سکتے۔ یہ آدمی کبھی شکست نہیں کھا سکتا، یہ آدمی ہمیشہ فاتح ہوگا اور یہ آدمی ہمیشہ جیتے گا، اس لیے اس آدمی کے ساتھ لڑنا مناسب نہیں۔ ملکہ سبا چاہے عورت تھی لیکن اس کے اندر عقل مندی تھی، وہ سوچنے والی سمجھنے والی عورت تھی۔ اس نے فوراً کہہ دیا کہ مجھے لڑنا جھگڑنا نہیں ہے۔ لڑنا جھگڑنا کس کا کام ہے؟ بڑے لوگوں کا کام ہے۔ لڑنا جھگڑنا کس کا کام ہے؟ دادے کے کرنے والوں کا کام ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں یہ اسرائیل دادا گیری کرتا پھرتا ہے، یہ امریکہ دادا گیری کرتا پھرتا ہے، جہاں چاہتا ہے حملہ کرتا ہے۔ تو دادا گیری کرنے والے اچھے نہیں ہوتے، جو سوچے سمادھان کرنے والے ہوتے ہیں وہ اچھے ہوا، وہ بہتر ہوا کرتے ہیں، وہ بااخلاق ہوتے ہیں، وہ سمجھدار ہوتے ہیں، وہ عقلمند ہوتے ہیں۔ جو لوٹ کھسوٹ کرے ملکوں کے ملکوں کو تباہ کر کے وہاں کی پراپرٹی لے کر چلے جائیں اور آپس میں بانٹ کر اپنے ملک چلاوے، کسی کے گھر کو جلا کر اپنے گھر کا اجالا کرے اور اپنے گھر کو مزین کرے، یہ کوئی عقلمند نہیں ہو سکتے، وہ طاقتور نہیں ہو سکتے، وہ چور ہو سکتے ہیں، لٹیرے ہو سکتے ہیں، عقلمند نہیں ہو سکتے، اچھے لوگ نہیں ہو سکتے۔ اگر ہمارے ہندوستان سے پوری پراپرٹی چھین کر لے اور اپنی اکانومی کو ہائی کر دے، اونچا کر دے، جب سے یہاں سے وہ مال و دولت لوٹ کرنے گئے ہیں تب سے وہ آباد ہے، اور یہاں کی پراپرٹی اور دوسرے جگہوں کی پراپرٹی لوٹ کر برطانیہ کو اور انگلینڈ کو انہوں نے انگلینڈ کی تعمیر کی ہے، لوگوں کے خون بہا کر، لوگوں کی لاشوں کے اوپر اپنے ملک کو انہوں نے بسایا۔ البتہ ہمارے ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا، سونے کی چڑیا، یہاں جتنے مال و دولت نہیں، پورے ورلڈ میں کہیں نہیں، پورے ورلڈ میں کہیں نہیں اتنی مال و دولت ہمارے ہندوستان کو نہیں ہوئی، لیکن سب کا سب لوٹ کر چلے اور اپنے دیشوں کو، اپنے ملکوں کو انہوں نے آباد کر دیا اور ہندوستان برقرار ہو گیا۔ البتہ ملکہ بلقیس نے کہا کہ ہم اس کے ساتھ جھگڑ نہیں سکتے، لڑ نہیں سکتے، جنگ کی ہم طاقت نہیں رکھ سکتے، میں چاہتی ہوں اس کے کیا حالت ہے، وہ اللہ کے نبی ہے یا نہیں، یا پھر انہوں نے لبادہ پہنا ہوا ہے، جا کر پہلے دیکھوں پھر آگے بات بنی۔ تو ملکہ بلقیس خود نکلی اور یہاں سے قاصد کو بھیج دیا کہ سلیمان کو جا کر کہو کہ میں آ رہی ہوں اور فرما بردار ہو کر آ رہی ہوں۔ یہاں سے قاصد پہنچا، سلیمان علیہ السلام کے پاس جانے کے لیے نکلا، اور ادھر ملکہ سبا نے بلقیس نے اپنے ملک کے بڑے بڑے سرداروں سے کہا کہ تم تیاری کر لو، ہم سب کو جانا ہے۔ کہتے ہیں کہ 12,000 سرداروں کو اس نے تیار کیا، جس کے نیچے ایک فوج تھی، ہر ایک آدمی کے نیچے ایک فوج تھی، یعنی یہ لوگ لاکھوں لوگ تھے، بڑی فوج لے کر وہ نکلی اور بہت ساری چیزیں توبے تحائف لے کر نکلی، تیاری ہو گئی، نکلنے لگی تو اپنا جو تخت تھا، اپنا تخت وہ ایسا تخت تھا کہ دنیا میں اتنا مزین اور اتنا قیمتی تخت پورے ورلڈ میں کسی کے پاس نہیں تھا، پورے دنیا کے اندر کسی کے پاس نہیں تھا، ایسا تخت تھا، سونے چاندی سے جڑا ہوا اور سونے کی اینٹوں سے بنا ہوا، یاقوت اور زمرد لگا ہوا، قسم قسم کے ہیرے لگے ہوئے، ایسا تخت کے پوری دنیا میں کسی بادشاہ کے پاس۔ اب جو جانے لگی تو اس نے اپنا تخت اپنے محل کے آخری جو کمرہ تھا، آخری جو ہال تھا، اس ہال کے اندر رکھا اور دروازوں کو بند کیا، ایک دروازہ، دوسرے ہال کا دروازہ بند، تیسرے ہال کا دروازہ بند، سارے محلات کے دروازے بند کر دیے اور باہر اپنے خاص سیکورٹی جو لوگ تھے اور اپنے خاص فوجی اس کو کھڑا کر دیا کہ کوئی اندر جا نہ پائے۔
لگی اور پورے ملک کے نظام کو اور ویوستھا کو مجھے سنبھالنا. اگر وہ نکلے اپنے لشکر کو لے کر 12,000 تو سردار اس کے ساتھ اور اس سردار کے نیچے چھوٹی چھوٹی جماعتیں چھوٹی چھوٹی لشکر لاکھوں کی تعداد کے لشکر ادھر سے لے کر نکلی. چلتے چلتے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملک فلسطین کے قریب پہنچا. تقریباً کہتے ہیں کہ 3-4 فرسخ کی دوری پر تھی. سلیمان علیہ السلام کی نظر ایک مرتبہ پڑی کہ کر تو غبار اڑ رہا ہے. تخت پر بیٹھے اور جا کر اوپر جا کر دیکھا کیا ہے کیا ہے. پوچھا یہ کیا ہے, یہ کون ہے. دربار کو بتایا کہ بلقیس کا لشکر ہے اور آپ کی ملاقات کے لیے آیا ہوا ہے, آپ سے ملاقات کی آمد ہے. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں آئے اور اپنے تمام کے تمام درباریوں کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو بلقیس بہت قریب آ چکی ہے, ملکہ سبا قریب ہے. اب اس کا جو تخت ہے اس کا تخت یہاں اٹھا کر ڈالا. اسی کو قرآن نے کہا قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ ہے تم میں سے کوئی ایسا آدمی جو اس کا عرش میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ بڑا بردار ہو کر میرے دربار میں حاضر ہو جائے. بڑا بردار ہو کر میرے دربار میں حاضر ہو, اس سے پہلے پہلے کون لا سکتا ہے کوئی تم. نہیں جی بولا قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وإنی علیہ لقوی امین. تو جینوں میں سے ایک دیو ہے کر جین نے کہا کہ میں تمہارے پاس لے آؤں گا قبل اس کے کہ آپ اس مجلس کو برخاست کریں, آپ اس مجلس سے اس مقام سے ہٹیں. اس سے پہلے پہلے میں اس تخت کو لے آؤں گا کیونکہ میں طاقتور ہوں. میرے پاس اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ میں اس کو اٹھا لے آؤں اور میں امانت دار ہوں. صحیح جی بیٹھا ہوا درباری جی کہا کہ میں کیا ہوں گا. آپ اس مجلس پہ بیٹھے ہیں, آپ کا مشورہ جاری رکھیں, آپ اپنے مشورے کیا کریں. آپ کے یہ مشورے اور یہ مجلس پوری ہو اس سے پہلے پہلے میں اس عرش کو اور اس تخت کو اٹھا لاتا ہوں. یہ جیت تھا. اس نے کہا میں تخت کو اٹھا لاتا ہوں اور کہا اللہ نے مجھے طاقت دی ہے اور میں امانت دار ہوں. امانت دار اس نے کہا کہ اس کو معلوم تھا یہ تخت ہے بڑا قیمتی ہے اور قیمتی کم قیمتی جواہرات لگے ہوئے ہیں اور ہیرے لگے ہوئے ہیں, اس میں قیمتی چیزیں ہیں. تو کہا میں امانت دار ہوں, اس میں گڑبڑ نہیں کروں گا, بے ایمانی نہیں کروں گا, امانت پہ خیانت نہیں کروں گا, چاہے وہ تخت کتنا قیمتی ہو. یہ بات رکھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بھی مناسب نہیں سمجھا کیونکہ حضرت سلیمان کی جو مجلس چلتی تھی وہ صبح سے دوپہر تک لگتی تھی. اب صبح کا وقت ہو تو کم سے کم 4-5 گھنٹے لگیں گے اور 10 بج گئے ہو تو کم سے کم 2-3 گھنٹے لگیں گے. 11 بجے یہ مشورہ ہوا ہو, 11 بجے مشورہ ہوا ہو, 1-2 گھنٹے لگیں گے. یہ تو بہت دیر ہو جائے گی. اتنے میں تو بلقیس ملکہ سبا کو آ جائے گی. اس کے آنے سے پہلے پہلے آنا چاہیے. اس لیے بات معلوم ہوئی. اس نے کہا کہ کبھی کیوں امین, میں کبھی بھی ہوں امانت دار. معلوم ہوا کہ کام کرنے والا جو نوکر ہو, چاہے وہ کام کرتا ہو, چاہے وہ جاب کرتا ہو, چاہے وہ نوکری کرتا ہو, چاہے وہ مدرسے کی نوکری ہو, امامت کی نوکری ہو, مؤذن کی نوکری ہو, چاہے وہ اسکول کی نوکری ہو, چاہے وہ اڈوکیٹ کی نوکری ہو, چاہے کسی فیکٹری کی نوکری ہو, چاہے کسی دکان کی نوکری ہو, جون سی بھی نوکری ہو, اس میں 2 چیزیں ہونی چاہیے. طاقت ہونا چاہیے, اپنی جو نوکری ہے,
اپنے کام میں ماہر ہو اور دوسرا امانتدار. یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیٹی نے کہی تھی کہ موسیٰ جو ہے وہ کبھی بھی ہے امین بھی ہے، کبھی بھی ہے امین بھی ہے، اس کو نوکری پر رکھ دو. حضرت شعیب کو کہا اس کو اپنے گھر نوکری پر رکھ دو، وہ کبھی بھی ہے امین بھی ہے. تو اس سے قرآن میں دو جگہ پڑھا ہے کہ نوکر کیسا ہونا چاہیے، کام کرنے والا کیسا ہونا چاہیے، جس کی جاب ہو نوکری ہو کیسا ہونا چاہیے، طاقتور ہو اور امانتدار، اپنے کام میں ماہر ہو اور کام میں امانتداری بڑھائے، یہ ایسا ہونا چاہیے. اگر کوئی رکھا جائے تب بھی اس کو دیکھ کر لے کہ طاقتور ہے، اپنے کام میں ماہر ہے، امانتدار ہے، دو چیزوں کو لے. اب دیکھیں آگے کیا ہوا. حضرت سلیمان علیہ السلام گھر نہیں پڑے، بہت دیر لگے نہیں. منی کا سفر بہت قریب آ گئے، میں تو چاہتا ہوں تھوڑی دیر میں آ جائے. اب کیا ہوا؟ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. اور وہ آدمی جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ کہنے لگا کہ آقا گھبراؤ نہیں، میں آپ کے پاس آپ کی آنکھ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں اس کو لے آؤں گا. کیا کہا؟ آپ یہاں نظر دیجیے، آپ کی نظر ادھر آئی کہ تمہارے سامنے یہ تخت حاصل ہوگا. آپ یہاں لوگوں کے سامنے بات کر رہے، آپ یہاں سے جہاں کرو گے تو یہاں آپ کو تخت پائے، آپ کو تخت ملے گا، رکھا ہوا ملے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تم لے کر. یہ آدمی کون تھا جس نے کہا؟ یہ آدمی کا جین نہیں تھا، پہلا تو جین تھا. یہ دوسرا جو آدمی ہے کہ میں پلک جھپک میں جاؤں گا. جین نے تو کہا کہ آپ کی مجلس ختم نہیں ہوگی اس سے پہلے میں جاؤں گا، اور انسان نے کہا کہ آپ پلک جھپک دے کے آؤں گا، آپ کی آنکھ پلکے کی جھپکے گی، آپ کی نظر ادھر سے ادھر ہوگی اور میں تخت لے آؤں گا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر اتنی طاقت تھا کہ پلک جھپک کے ایک چیز لے آؤں. جناتوں کے اندر تو یہ طاقت ہوتی ہے، جناتوں کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب ایک مرتبہ کسی کو جین آیا، ان کی خدمت میں حاضر کیا ہے. اب حضرت کو جانچنا تھا کہ یہ کون ہے، جین ہے یا کوئی دوسری بات ہے. تو اس کو کہا کہ تم کون ہو؟ کہا میں جین ہوں، میں مخلوق جین. آپ کا نام فلاں میرا نام. اچھا ایک کام کرو تو جین ہو تو کشمیر کی فلاں وادی کے اندر الائچی کا درخت ہوتا ہے. الائچی یہاں پہ نہیں ہوتی، آپ کو کہیں بھی الائچی نہیں ملے، وہ وہیں بنتا ہے ایک ہی جگہ کے اوپر. ابھی میں کہوں کہ بھائی آپ کاٹھیاواڑ سے آم لے آؤ تو آم تو کہیں بھی مل جائیں گے، آدمی کہیں سے بھی لے آ سکتا ہے، یہاں سے بھی مل جائے، کہیں سے بھی مل جائے. اب یہاں سے آ کر کریں کہ یہ دیکھو میں کاٹھیاواڑ سے لایا، میں کاٹھیاواڑ سے، تو یہاں سے لا کر بھی دکھا سکتا ہے آدمی کہ کاٹھیاواڑ کی. لیکن الائچی یہاں سے لا سکتا ہے، لیکن الائچی کا جو پھل ہوتا ہے، الائچی کا جو کلی ہوتی ہے جس کو مہر کہتے ہیں، مہر کلی، وہ کلی یہاں نہیں ہوتی، وہ وہیں ہوتی ہے اور وہیں سے لا سکتے، اس کے سوا کہیں نہیں مل سکتے. تو کہا کہ تم الائچی کی کلی لے کر آؤ. تو کہتے ہیں کہ حضرت فرماتے ہیں کہ ابھی میں ایک 2-4 سیکنڈ ہوئی ہوگی، 5-6 سیکنڈ ہوئی، تھوڑی دیر کے اندر اس نے کلی لا کر سامنے. تو جناتوں کو اللہ نے طاقت دی ہے لیکن انسان کے اندر یہ طاقت نہیں. تو یہ انسان پلک جھپکتے ہی کیا کہا ہے؟ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ. سلیمان علیہ السلام نے اپنے پاس اس تخت کو پایا رکھا ہوا، کہنے لگے یہ میرے پروردگار کی طرف سے فضل ہے. پلک جھپکتے ہی سامنے تخت دیکھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، میرے اللہ کا شکر. الغرض اب دیکھیے یہ کون تھا؟
یہ تھا انسان، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو توریت اور زبور کا علم عطا فرمایا، اور اس میں اعظم حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو سکھایا کہ اس میں اعظم ہے، اس کے ذریعے جو تو دعا کرے گا اللہ قبول کرے گا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کاتب تھا، بجٹ کار، جس کو اکاؤنٹنٹ کہتے ہیں، سب کچھ حساب کتاب وغیرہ سب کچھ وہ لکھتا ہے۔ اور باتوں میں یوں آتا ہے کہ یہ آدمی حضرت سلیمان علیہ السلام کا خالازاد بھائی تھا، ماسی کا لڑکا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا علم عطا فرمایا، بہت بڑا علم عطا فرمایا، اور خاص کر کے اس میں اعظم عطا فرمایا تھا کہ اس میں اعظم کے ذریعے اللہ سے دعا کرتا تھا، وہ دعائیں قبول ہو جاتے۔ اب اس میں اعظم کیا ہے، کل آئندہ کلاس کو آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا کہ اس میں اعظم کیا چیز ہے، اس کے ذریعے دعا کی جاتی ہے تو اللہ قبول کرتا ہے۔ تو اس آدمی نے اس میں اعظم کے ذریعے اللہ سے دعا کی، اے باری اللہ فلک چپکتے ہی اس تخت کو یہاں لا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مسلط کیا اور فلک چپکتے ہی وہ تخت یہاں آ کر رکھ دیا گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ان کے سامنے رکھ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا۔